ایک خاندان کی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے چچا بھتیجے کو ایک ساتھ میدان کے اندر اتارا. ایسا امیدوار بغیر الیکشن کے آپ میدان کے اندر اتار دیتے ہیں. تو یہ سب جو راجنیتی کا ایک گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے پیسے کی اور طاقت کی اور سत्ता کی بنیاد کے اوپر، اگر میرے سے اگر کسی کی ناراضگی ہے میں اپنا سر جھکا کر ان کے پیٹ میں منڈی ڈالنے کے لیے تیار ہوں. کیا ذریعے چھوٹا نہیں ہوگا؟ آپ کے ذریعے ادبن گزارش کرنا چاہوں گا. اختلاف ہوگے لیکن آج اگر ہم کو مجلس سے محبت ہے، اسد الدین اویسی صاحب سے اگر محبت ہے، امتیاز جلیل ہے کل نہیں رہے گا، کوئی دوسری جگہ دوسرا انسان میری جگہ لے گا. لیکن ہم کو مضبوط مجلس کو اگر زندہ رکھنے کا ہے، مجلس کو اگر ہم کو آگے بڑھانے کا ہے، جب تک ہم ہاتھ میں ہاتھ ملا کر اگر ہم راستے کے اوپر نہیں نکلیں گے تو ہمارا مشن اور آپ کا مشن بھی یہی ہے. آپ کی یہ جا رہا ہے کہ ناندیڑ میں جس طریقے سے لاسٹ ٹائم ایم کا رزلٹ دکھنے کو ملا تھا، پہلے کچھ سیٹیں آئی تھی، بعد میں وہاں پر پوری طرح کلوز ہو گئی تھی ایم. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اورنگ آباد میں اس طریقے کا رزلٹ آئے گا جس طریقے کی ناراضگی چل رہی ہے. 16 تاریخ تک رک جائیے. اتنی بے چینی کس بات کی؟ ہمیں پورا یقین ہے. اور اورنگ آباد کے تعلق سے تو آپ یہ بول ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہی شہر ہے جس نے پورے ہندوستان کو سمجھایا، بتایا، دکھایا کہ اتحاد کیا ہوتا ہے. اور اسی اتحاد کا نتیجہ ہے اس شہر کے اندر کبھی کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ ایک ایم ایل اے چن کر آ سکتا ہے. کبھی کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ کوئی ایم پی بھی یہاں سے چن کر آ سکتا ہے. یہی شہر نے دیا ہے. پچھلے ٹائم ہمارے 26 کارپوریٹرز تھے، اس بار 16 تاریخ کا آپ انتظار کر لیجیے گا، آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا کہ مجلس کو کتنی سیٹیں ملے گی. دیکھیے عوام معنی رکھتی ہے اور عوام کس کے ساتھ ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سڑک چلتے آدمی سے پوچھ لیجیے گا کہ وہ کس کے ساتھ ہے، کس کو ووٹ کرنے والا ہے، آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا. الیکشن کے اندر تو ہر راجنیتک پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ صاحب ہم جیتنے والے ہیں، ہم کو ملنے والا ہے. یہ آپ لوگ نتیجہ نکال لیجیے گا عوام سے بات کر کے، عام سڑک کے اوپر چلنے والے انسان سے بات کر کے، ان کو آپ کو جواب مل جائے گا کیا ہونے والا. جس طریقے سے ٹکٹ کا واٹ اپ ہوا ہے اس کے بعد میں ایک اویسی پینل تیار ہوا ہے، ہر جگہ پر یہ ہو رہا ہے صرف آپ کو لے کر ناراضگی ہے. اورنگ آباد شہر کی اگر میں بات نہ کروں، دھلیا شہر ہے، ممبئی ہے، ہر جگہ آپ کو لے کر صرف ناراضگی ہے. اورنگ آباد میں بھی ہے ایک اویسی پینل تیار ہوا ہے، اس معاملے میں کیا آپ ناراضگی ہے؟ اور اگر اس کے باوجود بھی میرے خیال بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا یقین مجھ پر ہے تو وہ یقین میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے، وہ بھروسہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے. دیکھیے ہم جتنے بھی فیصلے لیے ہیں ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ مجلس کو مضبوط کرنا، اور اس کوشش کے اندر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہم سے چھوٹ گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو لوگ چھوٹے ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے کم تھے، وہ کسی بھی لحاظ سے برابر نہیں تھے، اسی لیے دوسروں کو موقع دیا. یقین مانیے گا کہ ہمارے جو پرانے ساتھی ہیں، ہمارے جو پرانے لوگ ہیں، وہ بھی اتنے ہی مضبوط ہیں، وہ بھی اتنے ہی اچھے ہیں، اسی لحاظ سے وہ کم نہیں ہے. لیکن آج جب اگر پارٹی یہ فیصلہ کر رہی ہے کچھ نئے چہروں کو موقع دینا چاہیے، کچھ نئے لوگوں کو جوڑنا چاہیے، تو میرے حساب سے جتنے سینئر لوگ ہیں انہوں نے اس فیصلے کے اوپر اگر لبیک کہا ہوتا یقیناً پارٹی بہت مضبوط ہوئی ہوتی. ان کی ناراضگی بھی جائز ہے اور میں بھی ان کی ناراضگی کو سمجھ سکتا ہوں. الیکشن کے اندر جب ایک ٹکٹ کے پیچھے 50 لوگ دعوے دار ہیں اور 50 میں سے 20 25 30 ایسے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کس کو پسند کریں کس کو نکالے یہ فیصلہ لینا بہت مشکل ہے. آخر میں یہ فیصلہ کسی ایک کے اوپر آ کر رک جاتا ہے، اور جب ایک کے اوپر آ کر رک جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اس فیصلے کو قبول کر لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں تو پھر بغاوت کا سر یہ کر دیتے ہیں. لیکن وہ پرانے لوگ بھی ہمارے ہیں اور میں ان سے آج بھی آپ کے ذریعے ادبن گزارش کرنا چاہوں گا. اختلاف ہوگے لیکن آج اگر ہم کو مجلس سے محبت ہے، اسد الدین اویسی صاحب سے اگر محبت ہے، امتیاز جلیل ہے کل نہیں رہے گا، اس میں کوئی دوسری جگہ دوسرا انسان میری جگہ لے گا. لیکن ہم کو مضبوط مجلس کو اگر زندہ رکھنے کا ہے، مجلس کو اگر ہم کو آگے بڑھانے کا ہے، جب تک ہم ہاتھ میں ہاتھ ملا کر اگر ہم راستے کے اوپر نہیں نکلیں گے تو ہمارا مشن اور آپ کا مشن بھی یہی ہے، آپ کی خواہش بھی یہی ہے. تو یہاں پہ شخصیتیں معنی نہیں رکھتی. آپ مجلس کے ایک بڑے مشن کو سمجھیے گا، بڑی ان کی جو محنت ہے اویسی صاحب کی اس محنت کو سمجھیے گا. سر کل ایک امتیاز جلیل ہٹاؤ مجلس بچاؤ. دیکھیے اگر اسد صاحب نے مجھے اگر ابھی حکم دیا میں کہیں اور جا کر پارٹی کے لیے پرچار کروں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے.
میں مہاراشٹر کے الگ الگ مختلف علاقوں میں جا کر میں یہ کروں گا. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ امتیاز جلیل کو اورنگ آباد کا پرچار نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اسد صاحب اس بات کو مانتے ہیں، میں ذرا سا بھی میرے کو فرق نہیں پڑے گا. اسد صاحب مجھے حکم کرتے ہیں کہ تم جا کر نہیں تو کہیں دوسری جگہ کے اوپر بیٹھ جاؤ، میں وہاں پہ جا کے کوشش کروں گا. دیکھیے میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، یہاں پر شخصیتیں معنی نہیں رکھتی ہوئی ہے. یہاں پر اس پارٹی کے اندر اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب ہی ہے. اس میں امتیاز جلیل جیسے کتنے لوگ آئیں گے اور کتنے لوگ جائیں گے. آپ میرے پہ غصہ نکال کر آپ مجلس کو کہیں نہ کہیں کمزور کر رہے ہیں. وہ آپ کی لڑائی، آپ کی ناراضگی جتنی بھی ہے آپ لڑیے میرے خلاف، آپ جتنی شکایتیں ہیں آپ اسد صاحب کے پاس جا کر کریے گا. لیکن یہ 15 دن اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو میرے حساب سے بعد میں اس کے بعد ہمارے پاس سے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہنے والا. کل ایک آپ کے امیدوار نے اپنا فارم واپس لیا ہے، اس کو لے کر شہر میں بڑی چرچا ہے کہ ٹکٹ کے پہلے لوگ خلاف تھے، جن کو ٹکٹ دیا انہوں نے جو ہے واپس فارم اپنا واپس لے لیا. تو ایمان کو کسی طرح کی اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. یقیناً بہت بڑا مجھے تو ذاتی طور کے اوپر دھکا لگا ہے یہ فیصلہ کس طریقے سے اور کیوں لیا گیا ہے. کیونکہ ہم نے فیصل خان صاحب کو ایک سینئر ممبر ہے، ان کو جب ٹکٹ دیا تھا تو پچھلے کئی مہینوں سے ان کی خواہش تھی کہ مجلس نے ان کو امیدواری دینی چاہیے. ہماری کوشش یہ تھی کہ ان کے خاندان کے اندر جو نا اتفاقیاں تھی، کچھ ناراضگیاں تھی، تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. ہم نے پہلی مرتبہ ایک خاندان کی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے چچا بھتیجے کو ایک ساتھ میدان کے اندر اتارا. بھتیجا بھی اصرار کر رہا تھا کہ چچا کو ووٹ دینا چاہیے، اور اچانک جب یہ فیصلہ آتا ہے کہ وڈرال سے 10 منٹ پہلے ہم کو خبر ملتی ہے کہ صاحب وہ وڈرا کر لے رہے تھے، اب میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ اگر ان کو واپس کرنا تھا تو پھر انہوں نے لیے کیوں؟ سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے اتنے مہینوں سے اصرار کیے کیوں، اور وجہ کیا تھی؟ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا ہوں، جواب انہی کو دینے کا ہے. عوام ان سے ہی سوال کرنے والی ہے. اگر کوئی داغ لگنا ہے تو ان کے اوپر ہی لگنا ہے. ہم نے تو ہماری ایک ایک سیٹ کے لیے 50 لوگ دعوے دار تھے. ہم نے 39 لوگوں کو ہم نے درکنار کرتے ہوئے اگر کسی ایک بندے کے اوپر ہم نے فیصلہ لیا اور وہ بندہ بھی اگر ہمارے پاس سے اگر دور جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، مطلب جواب ان سے مانگیے گا. جو لوگ وروध کر رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ آپ کے ٹچ میں ہے کیا؟ وہ لوگ واپس امام کی طرف اپنا رخ کریں گے؟ آپ کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں امتیاز جلیل مجلس کا ایک بہت چھوٹا سا سپاہی ہے. مجھے اسد صاحب نے ایک ذمہ داری دی ہے، اگر میرے سے اگر کسی کی ناراضگی ہے میں اپنا سر جھکا کر ان کے پیٹ میں منڈی ڈالنے کے لیے تیار ہوں. امتیاز جلیل چھوٹا نہیں ہوگا صاحب، کیونکہ میرا مقصد جو ہے وہ مجلس کو آگے لے کے جانے کا ہے. اور میں جیسا آپ کو یہ بتایا کہ جتنے بھی ناراض لوگ ہیں میں ان کو قطعی یہ نہیں مان رہا ہوں کہ وہ مجلس کے باہر ہیں. وہ پہلے بھی مجلسی تھے اور کٹر مجلسی تھے، آج بھی مجلسی ہے، اور یقین مانیے گا وہ کل بھی ہے تو مجلس کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے ان کی ناراضگی میرے ساتھ ہو سکتی ہے، میری بھی ناراضگی بہت سارے لوگوں کے ساتھ تھی، لیکن میں نے سب کو لے کر چلا. میں نے جتنے سارے لوگوں کو لے کر چلا ہوں، ناراضگیاں ہونے کے باوجود بھی، کچھ باتیں میرے سامنے آنے کے باوجود بھی، کچھ سچائیاں مجھے سمجھ میں آنے کے باوجود بھی میں نے سب کو لے کر چلا پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے. پارٹی توڑنا بہت آسان ہے صاحب، پارٹی کو بکھرنا بہت آسان بات ہے، لیکن جوڑے رکھنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور پورا ہندوستان ہے تو اس شہر کو دیکھتا ہے کہ یہاں پر مجلس ایسی ایک مضبوطی کے ساتھ کھڑی رہتی ہے. تو میں آپ لوگوں کے ذریعے ان سے اپیل کرنا چاہوں گا، ابھی وقت ہے کہ ہم آئے ملے. اور آپ اگر کہیں گے کہ بھرے چوک کے اندر امتیاز جلیل تمہیں آنا ہے اور ہمارے پیٹ میں منڈی ڈالنا ہے، تو امتیاز جلیل یقین مانیے گا مجلس کی خاطر چھوٹا نہیں ہوگا. میں وہ بھی کرنے کے لیے اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی یہاں پر آنے والے ہیں، کس طریقے کا ماحول رہے گا اور کتنے دن وہ لوگ یہاں پر رہیں گے؟ دیکھیے 7 تاریخ کے دن ہمارا پہلا جلسہ رہے گا اسد الدین اویسی صاحب کا امخاص میدان کے اوپر، اور وہاں پر ایک بڑا جلسہ ہونے والا ہے. اس کے بعد اکبر الدین اویسی صاحب کے بھی جلسے ہونے والے ہیں. ہمارے بہار کے اختر الایمان صاحب آنے والے ہیں، اور اسد الدین اویسی صاحب کافی وقت یہاں پر نکالنے والے ہیں. تو ماحول دیکھیے گا انشاءاللہ اچھا ہوگا. کل آپ کے جالنا کے بیان کے اوپر آج سنجے سرساٹ نے کہا ہے کہ ایم آئی ایم صرف پیسے کمانے کے لیے مارکیٹ میں بیٹھی ہے. انہوں نے الزام لگاتے ہوئے یہ کہا کہ بابری مسجد کا جو ڈیسیژن آیا تھا اس کے اندر اویسی فیملی کو انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالج دیا گیا. اس بیان کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟
संजय सिरसाट गुवाहाटी में क्या पूजा करने के लिए गए थे? वहाँ की मंदिर, मशहूर मंदिर है वहां पे, तो भगवान के चरणों के अंदर गए थे कि ये बोलने के लिए कि साहब मैं प्रामाणिक तरीके से जिस पार्टी ने मुझे बड़ा किया है उस पार्टी के साथ रहूंगा करके। खोखो में बिकने वाले ये लोग ये मुझे सिखाएंगे, ये मुझसे कहेंगे कि इम्तियाज जलील पैसों के लिए या मजलिस पैसों के लिए खड़े रहती है करके उसमें। आज अगर हमारे पास मजलिस के पास पैसे रहते तो शायद वो दिन दूर नहीं है कि हम इनके पास पैसा फेंकते तो ये मजलिस के नारे लगाते हुए हमारे घर के सामने भी खड़े रहते हैं। तो संजय सिरसाट ये वजह से लोगों से आप मुझे तुलना मत करिएगा उसमें। पैसों में बिकने वाले लोग किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले समझ ले कि तुम्हारा घर भी शीशे का है। ओके। 65 से ज्यादा महाराष्ट्र में देखा गया कि 65 से ज्यादा उम्मीदवार बिन विरोध चुन के आ चुके हैं। गुंडागर्दी कहते हैं इसे। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे साहब की गुंडागर्दी, उसी का नतीजा है कि यहाँ पर लोकशाही को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है। कि उम्मीदवारों को जबरदस्ती उठाया जा रहा है, आरओ को, रिटर्निंग ऑफिसर को कैसा है तो ताकीद की जा रही है कि इनका साथ देना चाहिए, हमारे उम्मीदवारों का साथ देना चाहिए। लोकशाही जिंदा रहेगी क्या? आप ये बताइएगा कि इलेक्शन ही नहीं होंगे तो फिर आप इलेक्शन ले क्यों रहे हैं? 65 की क्या बात कर रहे हैं आप इलेक्शन ही मत कीजिएगा। आपके पास तो सत्ता है, प्रशासन है, पुलिस है, पैसा है, गुंडागर्दी है, सब चीज आपके हाथ में है। आप सिर्फ 65 से क्यों खुश हो गए हैं? आप इलेक्शन ही नहीं लड़ाना था। सारे उम्मीदवार दूसरे पक्षों के उनको उठा के लेके जाना था, कहीं कमरे में बंद कर देना था, पुलिस को कॉर्डन ऑफ करवा देना था एरिया और डिक्लेयर कर देना था कि हम जीत गए करके। देखिए यही खेल चल रहा है कि सत्ता के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज आप औरंगाबाद शहर के अंदर देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता नहीं है? क्या संजय सिरसाट साहब का बेटा और बेटी ही है तो सत्ता में आएंगे? बाकी के कार्यकर्ता गोपियां खेलते बैठेंगे उसमें। मेरा भी बेटा है, मेरे भी परिवार के लोगों ने मुझसे टिकट मांगा था लेकिन मैंने किसी को नहीं दिया। मेरे घर में तो कोई नहीं इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन मेरे रिश्तेदारों के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने सुझाव किए थे कि इनको खड़े कर दो, मैंने किसी को नहीं किया। क्योंकि ये परिवारवाद का मामला नहीं है, जो मेहनत करता है उसको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन एक एमएलए का बेटा खड़ा हुआ है, एक एमएलए की बेटी खड़ी है, एक बेटा खड़ा हुआ है, एक दामाद खड़ा हुआ है, एक बहन खड़ी हुई है, एक अम्मा खड़ी है, तो बाकी के कार्यकर्ता गोटियां खेलो जाके उसमें और फिर नारे लगाओ उनके घर के सामने तो जाके। यही काम रह गया है ना तुम्हारा। इलेक्शन कमिश्नर उसको कौन चौकसी करेगा? की चौकसी करने वाले हैं। लोकशाही के अंदर ये मुमकिन हो सकता है क्या कि 65 उम्मीदवार बगैर इलेक्शन के आप मैदान के अंदर उतार देते हैं? तो ये सब जो राजनीति का एक गंदा खेल खेला जा रहा है, पैसे की और ताकत की और सत्ता की बुनियाद के ऊपर, आप बाकी के सभी उम्मीदवारों को या तो पैसे से खरीद रहे हैं या डरा रहे हैं या धमका रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि हमने 65 उम्मीदवार बिन विरोध जिता दिए हैं करके। बिन विरोध नहीं जिताए हैं, आप साफ बोलिए हमने गुंडागर्दी करके है तो इन लोगों को जिताए। क्या भूमिका रहेगी इस बारे में हम क्या कहेंगे साहब? अगर इलेक्शन कमीशन ने अपने कान पे हाथ रख लिया है, अपने आंख को बंद कर लिया है और अपने मुंह पे पट्टी बांध ली है, तो इम्तियाज जलील और आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको इस तमाशे को सिर्फ देखना